عبادي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نظام الله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا بالقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواں ہے یہ کس کی جناب ہے، شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسمائی دہلیز آسمائی کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے، بیٹھا ہے عرش زائر میں کس بار بیٹھا ہے عرش زائر میں کس بار، الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے، پروانہ فاقے کی نہ شکایت رضا کی ہے، ایجا فقط جدائی خیر الورا کی ہے، آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے، آنکھوں میں شکل بات کی رونے کا آنکھوں میں شکل بات کی رونے فضا کنیز فاطمہ کرتی ہے یہ بیان، گھر سے ہوا جنازہ پیغمبر کا جب رواں، بیٹھی رہ گئی مخدوم جہاں، ایک ہفتہ رات بھر رہی حضرے میں نیم جا، دیکھا جو میں نے جھانک کے تو آنکھ بند ہے، آواز آنکھ دل سے بلند ہے، آواز آنکھ بیٹے پکارتے کہ للہ باہر آؤ، اماں نہ کرو غلاموں پہ رحم کھاؤ، ارے نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ، ارے ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگاؤ، ارے نانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے، سب ایک کرو حضور کے بھی پیار، سب ایک طرف حضور کے آخر وفور گریہ سے عاجز ہوئے عرب، حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب، کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب، یا سیدہ تمہاری رعیت ہے جاں بلب، ہر کھانے کا وقت ہے نا کوئی سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آپ کے رونے جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے، باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر، ارے بوڑھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوش سیر، دینے لگے پیام عرب شاہ بہربر، گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں دیت ادھر، قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی، بابا کا ذوق لے کے بابا کا ذوق لے کے میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام، لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح ہو شام، 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام، ارے رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام،
گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے، بابا سدھارے کام مجھے کیا بابا سدھارے کام حیدر کا اس بیان سے ٹکڑے ہوا جگر، بیت الحزن بنایا بقیے میں جلد کر، لکھا ہے ہاتھ تھام کے بیٹوں کا ہر شہر، ارے وہاں جا کے رویا کرتی تھی دن بھر وہ نوحگر، شاہ نجف چراغ جلے گھر سے جاتے تھے، سمجھا کہ سوگوارے پیغمبر سمجھا کہ سوگوارے پیغمبر کو لاتے آیا وقت فاطمہ کا وقت انتقال، مسجد میں مرتضیٰ گئے محزون و خستہ حال، حجرے میں بات کے گئی خاتون اتصال، اسما سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، تالی ہمارے غسل کو لا تالی ہمارے غسل کو لا، حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز، سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز، آواز ارجعی سے کیا حق نے سرفراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلہ درود دراز، حوروں نے پھر بہشت میں برپا یہ گل کیا، پیٹو خدا نے شمع پیغمبر کو گل پیٹو خدا نے شمع پیغمبر کو گل کیا، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے ام لیلہ آپ کی مرحومہ کی روح کو اصالہ ثواب فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، مختصر سے وقت میں چونکہ یہ مجلس لوگ انٹرنیٹ پر بھی سنتے ہیں اور سن رہے ہیں، تو مجھے معلوم نہیں تھا ویسے کہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، لیکن یوں ہی میں نے سوچا کہ اب کی ماہ مبارک سے پہلے جو جمعرات ہے اس میں کچھ دعاؤں کا ترجمہ شروع کیا جائے، تو اس سلسلے میں زیارت عاشوراء کا ترجمہ چل رہا ہے، کہ چونکہ آج ایک اس کا حصہ اور اس کی تشریح، لیکن آج چونکہ یہ جناب فیضہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کچھ لوگوں نے بہرحال کہیں دیکھی ہے، میں نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک تاریخ ان کی منائی جاتی ہے، تو آج مجلس ہے، اور ہمارے عابدی صاحب کی دامن صاحبہ کا انتقال ہوا تو ان کے اصالہ ثواب کی مجلس بھی ہے، تو اس لیے اس کو فی الحال آج موقوف کیا گیا ہے، اور جناب فیضہ سلام علیہ کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، پھر آئندہ اس کا ترجمہ جیسا ہوگا زیارت عاشوراء کا باقی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک کہہ لیجیے کہ جناب فیضہ سلام علیہ کے مجلس میں ان کے کچھ دامن صاحبہ کی اصالہ ثواب کی مجلس ہوئی، کہ حقیقت میں وہ بھی ایک کنیز زہرا ہی کنیز فضا شمار ہوگی، یوں کہنا چاہیے، فضا ایک کنیز اشرفی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اور اسلام میں لوگوں نے اکثر اعتراض کیا اسلام پر کہ اسلام جب غلامی کا مخالف ہے تو اس نے غلام اور کنیزی کا کیوں، مطلب اہل اسلام نے کیوں غلام خریدے اور کیوں کنیز خریدی؟ اصل میں یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک بیع کوئی چیز ختم نہیں کی جا سکتی، اور ہر چیز کے ختم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔
پہلے یہ تھا کہ غلام کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا، یعنی اگر آقا غلام کو قتل بھی کر دے تو وہ اس کی ملکیت ہے، اسے جو چاہے کرے، کوئی اس کو بولنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اب سرکار کو ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نعرہ دیا جائے، سرکار دو عالم نے خود فرمایا کہ میں 3 چیز کبھی نہیں چھوڑوں گا، ایک بچوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو پہلے سلام کرنا نہیں چھوڑوں گا، دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکال کر پینا، اس لیے پہلے زمانے میں بکری پالنا سب سے بڑی ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی، خود دو کر نہ اپنے ہاتھوں سے دھونا نہیں چھوڑوں گا، تیسرا کہ غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب اتنا بڑا آدمی خود اپنے کہہ رہا ہے کہ لوگ بڑوں کی نقل کرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے غلام کھلائے جاتے ہیں، دیکھا نہیں کھانا بچا ویسا ابھی بھی ہمارے کے نوکروں کے لیے رواج ہے، اس کا تو خود زمیندار لوگ بھگت رہے ہیں، جیسا کہ اب ہر چیز کی تو مقافات عمل ہوتی ہے، بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے بھی ہیں آدم سے لے کے اکبر بٹی تک، کیا نام ہے، بھگتی تک، صلوات محمد علیہ محمد۔ انہیں ادھر جانا نہیں چاہتا کہ وقت آپ کا ہو جائے کہ پیغمبر نے غلاموں سے وہ سلوک کیا کہ اب غلام کا غلام ہونے کے باوجود کوئی تصور نہیں رہا، اور یہ نہیں بتایا کہ غلام جو ہے اس کو اوپر اٹھاؤ، کہ غلام کو تم کیا اوپر اٹھاؤ گے، اوپر نیچے کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے، ہم غلام کی طرح ہو جائیں گے، اس لیے کہ سطح کا سوال ہی نہیں ہے تو اوپر نیچے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات دے محمد علیہ محمد بس چلیے وہ بات ہے۔ اسی لیے اصل آزادی ہے، اصل آزادی یہ ہے کہ آدمی ولی مطلق کا غلام ہو جائے۔ میں بہت کر وقت کہ ولی پوری آزادی کا مطلب ہی یہ اسلام کا کہ آدمی اللہ، انسان کا غلام نہیں ہے، انسان پر انسان کی حکومت نہیں، اللہ کی ہوگی، انما ولیکم اللہ، تمہارے اوپر ولی کا بعد میں واضح ہو جائے گا، لیکن ولی کے معنی ہوتا ہے ایسا حاکم کہ جو چاہے کہے اور تم کو وہ کرنا پڑے، تو صرف اللہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول ہے، یعنی وہ رسول جس کو کہا گیا رسول کے معنی رسالہ یعنی پہنچانا، گھر میں پڑھی جائے تو وہ کتاب ہے لیکن جو پہنچایا اسے رسالہ کہتے ہیں، اسی لیے اس فوج کو رسالہ کہتے تھے جو بادشاہ کی طرف سے بعد میں بھیجی جاتی تھی، تو رسالہ تو کہا گیا دیکھو تم رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے وہی بات ہے، اس کی بات ہماری بات ہوگی، اور اولی الامر وہ ہوگا کہ جو امر دے گا وہ ہمارا امر ہوگا، یعنی در حقیقت مطلق اللہ کی بادشاہی ہوگی امام کی شکل میں۔ اور جب آدمی وہ پیروی کرتا ہے تو اس منزل پہ آتا ہے جلدی سے آئے، اس لیے کہ اس میں وقت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جناب فضہ کو آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فضہ کو وہ مرتبہ ملا، بہت کرنے سے بیان کروں گا کہ وہ مرتبہ ملا کہ جب سورہ دہر اترا، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب سورہ دہر نازل ہوا تو اس وقت 4 شخصیتیں پنجتن کی تھیں۔ دیکھیے پنجتن کا مطلب ہوتا ہے پنج تن، یعنی 5 جسم، یہ 14 معصوم 12 امام سے 5 الگ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان 5 میں یہ نہ سوچیے نعوذ باللہ یہ پنجتن کوئی بلند ہے، سب 14 برابر ہے، یہ پنجتن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک 14 میں سے بیک وقت 5 شخصیتیں زمین پر کبھی نہیں رہیں علاوہ اس وقت جب پنجتن تھے، تو مطلب ہے کہ 5 نورانی شکل میں تو ہر وقت موجود ہیں، لیکن جسم کی شکل میں 5 اس وقت موجود تھے، اس لیے پنجتن کہا جاتا ہے۔ کہ اس سے بڑا برکت کا کوئی یعنی جو مباہلے میں آئے تھے، جو آئے تھے تکفیر میں تھے، لیکن ایک جگہ ہم کو اور 5 جسم نظر آتے ہیں، لیکن 5 تن تو ہیں، لیکن اس میں ایک کنیز ہے جو حبش کی آئی ہوئی ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس دور میں سب سے زیادہ غلام تو ذلیل سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ ذلیل غلام وہ سمجھا جاتا تھا جو حبش سے آئے، افریقہ سے آئے، وہاں کے لوگ کالے بھی ہوتے تھے، شکل میں بھی خراب ہوتے تھے، جنگلی بھی ہوتے تھے، کلچر بھی نہیں ہوتے تھے، آج بھی دیکھتے کلچر میں انہیں کتنا وقت لگتا ہے، تو اس وقت وہاں سے آئی ہوئی کنیز کو بھی جب وہ روٹیاں دیتی ہے اور سائل آ کے مانگتا ہے، تو اب جب سورہ دہر اترتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے پڑھا تھا یتیم الطعام، یہ سب لوگ طعام دیتے ہیں، ان کے شان میں اترتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ نہیں معصوم کی شان میں اترا ہے، فضہ کی شان میں نہیں ہے۔ اطلق میں لکھتے ہیں کہ چونکہ سب سے پہلے پنجتن میں سے 4 نے روٹی دے دی، اور جب 4 دے چکے تو فضہ نے بھی ویسی روزہ رکھا اور روٹی دے دی، تو چونکہ ولایت کی پیروی کی تھی اس لیے اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ فضہ کا نام بھی سورہ دہر میں آ گیا۔ یہ ولایت کی بات تھی، تو کیا آپ نے، اور فضہ تو وہ ہم اس لیے بھی لوگ سمجھتے نہیں کہ جو باتیں ہمارے درمیان لوگ کہتے ہیں رسم و رواج ہے، آزاداری میں رسم و رواج ہی بیوقوفی کی باتیں ہیں، بیوقوفی کی نہیں، یہ فساد کی باتیں ہیں، اس لیے کہ رسم و رواج نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے ایک الفاظ قوم میں لوگوں نے، آج کل تو نعرے کی دنیا ہے، ڈیپ سوچنے کی تو بات ہی نہیں، آج کل تو میں کہتا ہوں نا کہ میں نے پڑھا تھا کہ جسم کی دنیا ہے، عقل کی دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی جس طریقے سے جن جگہ جگہ کے اوپر ہے بدن کو آدمی کے بلڈ اپ کرنے کے لیے، ویسی جگہ جگہ ایسے درس کے مقام بھی ہونا چاہیے لیکچرز کے اندر کہ آدمی کی عقل بھی آگے بڑھے۔ تو جب تو میں نے کہا اللہ نے اتنا سا پیٹ دیا، کہ میں نے پڑھا تھا تو اللہ نے اتنا سا پیٹ دیا اس لیے کہ آدمی اس میں کھا کے دماغ استعمال کرے، یہ جب پورا دماغ ہی صرف پیٹ ہی کے اندر ہوگا تو آدمی کی کیا عقل کام کرے گی، کبھی پڑھا تھا۔ تو اب فضہ کی پورے معنی چاندی کے ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے،
اور فضہ وہاں سے آئی تھی، کہاں سے؟ افریقہ سے آئی تھی، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ خرید کے آئی تھی، یہ وہاں کے حبش کے بادشاہ کی بیٹی تھی، رئیس العمرا تھا، عمرا کا بھی وہ رئیس تھا ان کا باپ، اور اس نے لا کے کنیزی میں پیش کیا تھا جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو خدمت کے لیے. دیکھیے غور کیجیے جناب فضہ کی سر خاتون کی بات تو اس نے پیش کیا تھا. اب غور کیا، اس نے کہا کہ اور وہ اپنے باپ کے بعد یہی باپ کی جگہ بیٹھ کر شہزادی ہونے والی تھی. کتاب کا نام ہے عمرائے ہستی، ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن وہ کتاب میں تمام جناب فضہ کے حالات درج ہیں. اور فضہ اس واحد شخصیت کا نام ہے کہ جن کے لیے کہ جن میں قرآن اور اہل بیت دونوں آپ کو ساتھ ملے گا. بھائی جب دیکھیے ایک جگہ عظمت شہزادی نے جب سرکار دو عالم سے یہ کہا کہ یار رسول اللہ اے بابا جان میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے ایسی خدمت گزار مل جائے جو میری عبادت میں معاون ہو تاکہ میں عبادت کر سکوں. تو سرکار نے تسبیح کی تعلیم دی کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور الحمدللہ 3 مرتبہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے یہ ساری عبادتوں کور کر لے کہ میں تسبیح موضوع نہیں بہت پڑھ چکا اس پر، لیکن یہ اب اس کے بعد بتائیں اب اس اللہ خدمت گزاری کا ایک ایسی عبادت بتا دی کہ جو کنیز کی جگہ آ جائے. اب سوچئے کہ کنیز رسول نے نہیں دی، اب جو کنیز بن کے آئی ہوگی کم سے کم تسبیح کی اتنی تو کی فضیلت ہوگی. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اور مسئلہ یہ نہیں ہے مولا علی یہ کے بعد کہ نجم البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں لوگوں نے کہا اگر قلیل عمل قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، جو قبول ہو جائے وہ اللہ مولا نے فرمایا کہ جو قبول ہو جائے وہ قلیل کہاں رہ گیا. دیکھیے آپ جو قبول ہو جائے وہ قلیل کہاں رہ گیا. اور توجہ کریے آپ نے تو جو اللہ قبول کر لے. اب یہ نہ سمجھیں کہ خدمت کر لی، خدمت سب کرنا چاہتے تھے لیکن جس کو اہل بیت خدمت کے لیے قبول کر لیں اس کو سوچیے آپ. یہ کتنا بڑا شرف ہے، خدمت تو سب کرنا چاہتے تھے تو کہا اب بھی شہزادی کونین نے جسے اپنی خدمت کے لیے قبول کیا تو اب اہل بیت کے دربار میں خدمت کی اور 20 سال تک قرآن کی آیتوں میں گفتگو کی. اب میں دو چار جملے عرض کر دوں گا کہ جس طریقے سے تاکہ ایک جب میں نے آؤٹ لائن دیے تو ہیڈنگ کے بعد 2-3 لائن دی اس لیے کہ موقع کم ہے. مثلا جب حج میں جا رہی تھی تو وہی تو ایک آدمی نے دیکھا کہ ارے اکیلے پڑھی ہوئی ہیں، کیا بات ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے حج واجب کیا ہے. اس نے قرآن کی آیت سنی، سمجھ گیا فوراً. اس کا اس نے کہا کہ آپ جانتی ہیں اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دوں؟ آپ نے کوئی قرآن کی آیت کا جواب دیا جو مجھے یاد نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا کیا آپ میری سواری میں بیٹھیں گی؟ تو آپ نے کہا کہ اگر دنیا میں 2 خدا ہوتے تو فساد پیدا ہو جاتا. وہ سمجھ گیا کہ یہ ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی. اور جو فرما رہے ہیں آپ کے تو پوری بات ہے کہ وہ پوری ایک چیپٹر درج ہے، کافی کم وقت ہے. تو یہ بتایا کہ 20 سال تک مسلسل قرآن کی آیتوں میں گفتگو کی تو خدمت اہل بیت کی اور 20 سال تک مسلسل قرآن کی آیتوں میں گفتگو کی. تو اس کا مطلب یہ کنیز فضہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ رکھنا ہے تو کنیز فضہ ہونا پڑے گا. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. یہ اہل بیت کا بھی مرکز ہے اور اہل بیت کا بھی مرکز ہے اور قرآن کا بھی یہ مرکز ہے. جناب فضہ اور قرآن پڑھاتی بھی تھی. اس لیے کم سے کم میں اپنی بات کو روک کے 1 منٹ اور آپ کا لوں گا کہ ہماری بہنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ شادی میں جیسے کم سے کم نظر میں جب جایا کرے تو اب ہم لوگ بھی جاتے ہیں وہاں کے اوپر تو ہماری بہنوں کو میں ڈائریکٹ کہنے کا آدمی ہوں. میں کسی کو جلی کٹی کا دل میں خیال ہی نہیں ہے میرے جلی کٹی کو رکھو دل میں. اس لیے کہ تقوی کے آخری منزل چوتھے امام یہ نہیں کہنا میں متقی ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. ایک حدیث دلجمع ہوتی رہے آپ سے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ تقویٰ تو یہ ہے، اس سے بڑی میں نے ابھی 2-4 دن پہلے میں نے ایک کتاب میں دیکھ لیا کہ زندگی بھر مجھے تلاش تھی کہ تقویٰ ہے کیا، ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا تھا، خالی دماغ الجھتا تھا. چوتھے امام فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ اگر متقی اپنے دل کو کسی پلیٹ میں کسی کشتی میں رکھ کے لوگوں کے سامنے لے جائے تو اسے شرم نہ آئے. دل کو ایسا بنانے کا نام تقویٰ. بس اتنی سی بات ہے. تو کیا ضرورت ہے کسی کی طرف سے زبردستی دل میں جل کے ادھر دیکھیں جو آدمی برداشت کرے گا نا وہ کسی نہ کسی راستے سے نکالے گا ضرور. تو بات سیدھی کم سے کم نظر کے اندر ہماری بہنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایسے وہاں سے ہماری بہنیں نکل رہی ہیں تو وہاں پہ نظر میں نہیں جانا چاہیے کہ وہ نظر میں سے نکلے تو کم سے کم آنیاں. دیکھیے آپ میری بات غور کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برقع پہنے، یہ نہیں کہتا کہ وہ چادر ہی اوڑھیں جیسے چاہ رہے ہیں، یہ ان کا جانا ہے، ان کو سب پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. کم سے کم جب نظر میں جائے تو سر پر دوپٹہ تو ہونا چاہیے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نظر سے نکل رہی ہے کہ تھیٹر سے نکل رہی ہے، دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے. بات سیدھی ہے. یہ کم سے کم ان باتوں کو ڈائریکٹ ہمیں کہنا چاہیے. بہرحال تو خالی کنیز فضہ ہونے کا دعویٰ کرنا ہے. میں دوسری طرف آ جاؤں اور تو اب فضہ کی وہ عظمت اور منزلت ہے کہ سورہ دہن میں فضہ کا تذکرہ آیا ہے اور تفسیر میں اس کے لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد ہی ہے جہاں جہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، پلورل استعمال کیا تو وہاں کے بعد 4 کو الگ نہیں کیا، فضہ کا بھی تذکرہ کیا. یہ ہے مساوات.
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مساوات نہیں دی، کہ اس سے بڑا کوئی مرکز ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہے کہ آدمی اس منزل پہ آئے، یہاں کے اوپر چادر تطہیر میں لوگوں کے کیا آنے کی ضرورت ہے؟ پہلے اتباع اہل بیت کر کے فضا کی منزل پالو، پھر کسی روزہ کو چادر تطہیر میں لانے کی کوشش کرنا۔ صلوات بھیجیے آپ محمد۔ بس عزیزو، وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے ایک بہت مشہور معروف مجھے شیخ جناب فضا کی شان میں میں نے چند نشان لگا لیے، اس کو جلدی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ شمی ممرودی صاحب کا ہے کہ تاکہ جناب فضا کا، میں نے مجھے خیال دیا ہے کہ مجلس پڑھی تھی تو ان کا تذکرہ نہیں ہو پایا تھا، ایک بار یہاں ایک بار لوگوں نے کہہ دیا تھا تو میں نے دو تین بند پڑھ دیتا ہوں کہ ذہن میں جب بھی کنیزی کا سوال آتا ہے، در حجابات نظر نقش کمال آتا ہے، پردہ فکر میں خورشید جمال آتا ہے، دل میں بے ساختہ فضا کا خیال آتا ہے۔ اس نے روشن کیا فانوس فدا کاری کا، بول بالا ہوا تاریخ وفاداری کا۔ ایک اور صلوات محمد علیہ محمد۔ اب تو یہ نام ہے زینت گئے بزم ہستی، کوئی محفل و نہیں حسن عقیدت میں کمی، ایک فضا کی بدولت یہ روش عام ہوئی، آج دنیا میں فضائیں نہ جانے کتنی، ان کی تقلید میں اب تک ہے زمانے والے، کتنے ذی ہوش تھے فضا کے گھرانے والے۔ یعنی ان سے لوگوں نے کہا کہ ابھی تم شہزادی کو لے کہا نہیں، شہزادی رہے گی تو فنا ہو جائے گی، ان کی کنیز ہوگی تو بقا اس کو ملے گی۔ آج بتائیے یہ بھی فضا پر کیا خالق لمبا تو کم، یہ بھی فضا پر کیا خالق عالم نے کرم، نظر نقرئی بھیجی ہے مولا کے لیے تیغ دودم، نقرئی کہتے چاندی کے رنگ کی، جس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں شہنشاہ امم، ذوالفقار اسد اللہ کے قبضے کی قسم، عرش تھراتا ہے میدان کی زمین ہلتی ہے، تیغ حیدر میں بھی فضا کی چمک ملتی ہے۔ ایک اور صلوات محمد علیہ محمد۔ حد امکان سے بھی آگے تیری عظمت کا بیاں، بند رکھی ہے خود اپنے لیے خود اپنی زبان، اور اب پر 40 برس آیا تو آیا قرآن، اور تجھ پر نازا نہ ہو کیوں شبیر کی ماں، عمر بھر خدمت زہرا کہ تجھے پاس رہا، مثل حسنین کے آغوش میں عباس رہا۔ ایک اور صلوات دے محمد علیہ۔ آخری اپنی آنکھوں سے محمد کا گھرانہ دیکھا، حیبت اہل ید اللہ کا چھانا دیکھا، باقر و عابد و ستین کا آنا دیکھا، تو نے تو 5 اماموں کا زمانہ دیکھا، پنجے صبر سے ہر ظلم کو منہ توڑنے پنجے صبر سے ہر ظلم کو موڑا تو نے، انقلاب آئے مگر ساتھ نہ چھوڑا تو نے، انقلاب آئے مگر ساتھ نہ چھوڑا تو نے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ آدمی اہل بیت کا غلام ہو جائے تو اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں، اسے غلام نہیں کہتے۔ فضا آئی تو سورہ دہر میں آ گئی، اور سلمان آئے تو اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اور آپ کا معمول یہ تھا، صرف آپ بیٹھے قرآن مجید کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتی تھیں، توجہ کیا آپ نے، قرآن مجید کی تعلیم لوگوں کو دیتی تھیں، اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اس بات سے سہارا تھا۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب فضا خدمت کے لیے آئیں، یہ نہیں کہا کہ تم خدمت گزار ہو، کیا ایسی مساوات دنیا میں مل سکتی ہے؟ کہا ایک دن میں خدمت کروں گی، ایک دن تم خدمت کرو گی۔ ایسی تقسیم صرف 2 بہنوں میں ہوتی ہے اور دنیا میں کسی عورت میں نہیں ہوتی۔ تو فاطمہ زہرا صلوات اللہ نے عملاً بہن کا انداز اپنایا، اور چونکہ آپ کا حکم تھا تو فضا منع بھی نہیں کر سکتے میں روز خدمت کروں گی۔ لیکن آپ یہ سوچئے جب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ خدمت کرتی تھی یا گھر کا کام کرتی تھی، تو یہ بتائیے کہ فضا کیا کرتی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک دن عبادت کرتی تھی تو ان کی غلامی میں پہلے فضا بھی ایک دن عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک صلوات بھیجیے عزیزان محترم دوستان عزیز، تو یہ اہل بیت طاہرین کی کنیزی کا شرف ہے۔ اور کچھ وہی میں نے کہا نا کہ رسم و رواج نہیں، یہ سب یہ رسم و رواج نہیں، یہ رسم تو ہے لیکن مقدس رسم و رواج ہے۔ اس سے ہمارے نفس کی سائیکلوجی اور نفسیات بنتے ہیں، نفسیات بنتے ہیں۔ میں آپ سے ایک واقعہ یاد کروں جلدی سے کہ میں عرب میں رہتا تھا، وہاں کے اوپر ایسے واقعہ اس سے ذہنیت معلوم ہوتی ہے۔ تو ہمارا ایک شاگرد تھا، وہاں کے اوپر کام کرتا تھا، ایسا انجینئر تھا، اب بعد میں حکم جا کے پڑھ کے بھی آ گیا ماشاء اللہ سے، بڑی بچوں کے بعد گیا پڑھنے کے لیے، اب لکھنؤ میں کام کر رہا ہے، انجینئر تھا وہ، یہ بہرحال تو اس کا نام تھا ظفر علی۔ تو وہ اس کا انگلینڈ کا رہنے والا انگریز تھا، اس کا باس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک دن بلایا، اس نے ظاہر نہیں کیا کہ بہت محتاط تھا، تو کہ میں شیعہ ہوں۔ تو اس نے بلایا، کہا مسلمان تم کرتے ہو لیکن تم شیعہ ہو۔ اس نے کہا تم شیعہ ہو، اس کا وزٹنگ کارڈ
کہا کہ تم نے کیسے پتا؟ نہیں تم شیعہ ہو؟ کہا نہیں میں نہیں شیعہ. آپ کو کیسے پتا؟ کہا نہیں ہم سے کسی نے کہا نہیں ہے. ظفر لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر زیر زبر نہیں لگا تھا عربی میں مسقط میں، ظفر علی، اس پہ زیر زبر نہیں لگا تھا. ظفر کہتے ہیں عربی میں ناخون کی نوک کو جو ناخون کاٹا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ظفر، یا ناخون کو سمجھ لیجئے. تو اس نے کہا کہ ہم نے اس سے ہم وہ سمجھی وہ عورت تھی کہ یہ ظفر علی ہے، یعنی علی کا ناخون. تو کہا چونکہ صرف تم شیعوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت کے مقابلے میں گرے سے گرا نام رکھتے ہیں، ان کے کتے ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، تو میں نے سوچا کہ علی کا ناخون تم ہی رکھ سکتے ہو، کوئی غیر شیعہ یہ نام نہیں رکھ سکتا. صلوات محمد علیہ. اور کیا یہ ایک نفسیات اس سے بنتے ہیں، ان تذکروں سے، ان ذکر سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے. اور جو کیا آپ نے آدمی کے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے ان تذکروں سے. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، بس واقعہ میں شب جمعہ چونکہ اور عرض کر دوں کہ ماہ شعبان کی اتنی فضیلت ہے مختصر سے، تاکہ انشاءاللہ پھر بیان ہوگی. اور ماہ شعبان کے اعمال میں آپ تشریف لائے کہ ویکینڈ بھی ہے کہ ماہ شعبان کو شعب کہتے ہیں. شعب کے معنی ہوتے ہیں برانچ کے. آپ کہتے ہیں فلاں شعبہ کھلا ہے، برانچ ہے، فلاں کمپنی کی برانچ ہے، ایک شعبہ وہاں بھی کھلا ہے، ایک اسپتال کا شعبہ وہاں بھی کھلا ہے. چونکہ اللہ کی رحمت چاروں طرف پھیلتی ہے اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں. اور روک کے میں بالکل کنڈینس کر کے مختصر طریقے سے ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ فضیلت ماہ شعبان پڑھ لیں تو آپ کو رمضان کی عظمت پھیکی نظر آئے گی. اس سے آگے میرے پاس جملہ نہیں ہے بس. اور اس کو انشاءاللہ پھر کبھی جو خطبہ جمعہ میں بعد میں عرض کیا جائے گا. اتنی شعبان کی فضیلت اور عظمت ہے، اور کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو کسی مہینے میں نہیں ملتی. توجہ کیجیے آپ، شعبان کی کچھ خصوصیتیں جو کسی مہینے میں آپ کو نہیں ملیں گی. ہاں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا خاص مہینہ ہے، اور اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا نہیں میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو وہ امت کا مہینہ ہے. اور جو بھی آپ تو جو امت میں رسول میں فرق ہے کہ متفق فرق ہو گئے. صلوات دیجیے محمد علیہ. یہ شعبان کے مہینے کی بہت فضیلت جو میرا فرض تھا، تو اس لیے بھائی نہ آپ 15 شعبان کو آئیں، اس میں اس کے بعد عرض کریں جمعرات ہوئی اس سے پہلے میں عریضے وغیرہ کے بارے میں عرض کر دوں گا. تو یہ بےحد ہے، یہاں تک کہ صدقے کی یوں تو کار خیر رمضان میں بھی ہوتا ہے، لیکن کہا گیا اگر کوئی ایک چھوٹا سا ایک کھجور کا دانہ بھی یا چھوٹا سا صدقہ ماہ شعبان میں دے گا تو اللہ اس صدقے کی یوں پرورش کرے گا جیسے اونٹ اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے. صدقے کے چیپٹر کے اندر ماہ شعبان کے لیے صدقے کے لیے یہ لکھا ہوا ہے. توجہ فرمایا، یہ ہے شعبان کا مہینہ. توجہ مجھے اس بات پر فخر تو نہیں ہوتا، لیکن شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں کسی شہر میں جاتا ہوں، جیسے کل ہی جا رہا ہوں جگہ پر اوہایو میں یا کہیں، تو وہاں لوگ مجھ سے آگے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں. ہم آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو کبھی آئے نہیں. کہتے ہیں آپ کی جمعرات کی مجلس سے جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ جو جمعرات میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں ٹیلی فون پر ہمارے دو رشتے دار بتاتے رہتے ہیں. نیو جرسی گیا، سینٹ لوئس گیا، وہاں پر 4-5 آدمی آ گئے. تو آدمی اس کی پرواہ نہ کرے اللہ کا کام کرنے میں کہ اسے دنیا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. اللہ خود ٹھوکروں میں دنیا ڈال دیتا ہے. اس لیے ان لوگوں ان بد زبانوں کی بات میں نہ آئیے گا جو یہاں کے پروگرام میں تو نہیں آتے اور بدنام کرنا انہوں نے زندگی کا شیوا بنا رکھا ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. تو اس کے علاوہ مجھے برباد نہیں کرنا. تو بہت ہاں ان کی باتوں میں نہ آئیے. ان کی زندگی اسی. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خالی بس تبصرہ ہی کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. اللہ ان سے محفوظ رکھے، اور ہم کو بھی اتنا جو وقت دیا آپ کا 10-20-30 سیکنڈ اس کو بھی برباد کرنے سے محفوظ رکھے. تو عظمت جو آدمی غلامی اہل بیت کو پالے، بقول شاعر کے کہ قمبر کہ میں ایک خطا تجویز کر دو ان کے قمبر کے لیے، میں لکھاتا ہوں غلامی زندگی بھر کے لیے. صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. اب بیچ میں چونکہ موت سے متعلق ہے اس لیے جناب یہ ایک بار اور عرض کر دوں کہ فضا ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد پیغمبر جب شہزادی کونین رویا کرتی تھیں تو ایک موقع ایسا آیا کہ جناب فضا نے ایک مرتبہ ہنسایا اور شہزادی کونین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. یہ فضا کو شرف حاصل. اور جب فضا نے فاقے پہ فاقہ کرتے ہوئے دیکھا تو یہ دیکھا فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے تو کہنے کہ شہزادی مجھ کو کیمیا آتی ہے، میں سونا بنانا جانتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں سونا تھوڑا سا بنا کے بازار میں بیچ کے بچوں کا پیٹ بھر دوں اور بچوں کے لیے کچھ لیتی ہوں بازار سے. فضا کہہ رہی ہیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ کہہ رہی ہیں جناب فاطمہ ذرا کیا فرماتی ہیں؟ فضا تم مجھ سے کیمیا کی بات کرتی ہو، اگر میں کہہ دوں تو جو پیچھے کی دیوار ہے وہ سونے کی ہو جائے، اگر میں کہہ دوں. اب جو فضا نے دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی تھی. توجہ کیا آپ نے؟ یہ یاد شہزادی میں اہل بیت کے فضائل کیا بیان کروں گا.
کنیزوں کے فضائل اگر بیان کرنے قابل ہو جاؤں، اس میں شہزادی کی فضیلت نہیں ہے، اس میں ایک رخ سے فضہ کی فضیلت میں غور کیجئے کہ کیمیا جاننے کے باوجود بھی سونا بنانا جانتی تھی، زندگی بھر فاقہ کرنا اہل بیت کے ساتھ گوارا کیا، سونا بنانا گوارا نہیں کیا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ یہ ہے باریکی حیات کی جو اہل بیت کی غلامی سے باریکیاں ملتی ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے، یہ باریکی کی زندگی پر فاقہ کیا نہیں، جب اہل بیت پر دیکھا فاقہ تب جا کے اپنے اس بات کا اظہار کیا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ بس عزیز کہ میں نے اس طرح بیان کر دیا آپ کے سامنے، جب ان کا کوئی غلام ہو جاتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بندے، حدیث قدسی، بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تو جب کوئی اہل بیت کا ہو جاتا ہے تو اہل بیت کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اہل بیت اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اہل بیت ہر وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ آج میں کہنا تو نہیں چاہیے ایسی بات انٹرنیٹ کے اوپر، اور اگر کہہ بھی دیا تو کیا ہے، زندگی تو اللہ کے لیے اور دنیا لکھ رہی ہے۔ آپ رسالوں پہ ایک جملہ دیکھ رہے ہیں، نصر اللہ وندوار۔ میں گیا تھا کل، یہ کیا نام ہے یہاں پہ جو بڑی کتاب کی دکان ہوتی کیا کہتے ہیں، بارڈرس، وہاں پہ جا کے رسالے دیکھا کرتا کبھی بیٹھ کے، اس سے بیٹھ گیا جا کے، اور تو اس کے دیکھا کہ سارے رسالوں کے اوپر، میں یہ نہیں کہتا کون غلط ہے کون صحیح ہے، آپ یہ کہیں کہ مولانا ایسی بات کرنا معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ امریکن بھی بڑے پڑھ لکھ کے ہر جاب سے آتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہنا چاہتا ہے۔ گئے کا نام لے کے تو ہمارے چھوٹے موٹے جو دماغ کے لوگ ہیں نا، وہ خالی مولاناؤں کے بیچاروں کو ڈرایا کرتے ہیں تاکہ مولاناؤں کو کا دل چھوٹا کر کے اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کر لیں، ان کو ڈرا کے اور انہیں خوفزدہ کر کے، ورنہ ہم کو پتا ہے کہ یہاں کے لوگ ہر بات سمجھتے ہیں، اور میری بہت گفتگو ہو چکی ہے آپ کی دعا سے اور سب جانتا ہوں۔ بہرحال تو آپ غور کیا آپ نے، تو اب انسان جب ان کی غلامی میں آ جائے تو پھر جب ان کا غلام ہوتا ہے تو وہ بھی غلام جتنا اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کروں کہ پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے، میں بھی جوگی پورے گیا تھا، وہاں گیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے کو کہتے ہیں میں عبد علی ہوں، یا علی میں ہوں بندہ تمہارا، اپنے کو بندہ کہتے ہیں۔ تو شعر جو پڑھے جا رہے تھے وہاں پر، بندے کی جگہ خادم کر دیں، خالی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، کسی اور کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو باتیں جو اہل بیت کے خلاف چلی ہیں، یہ حق نہیں پوری دنیا میں۔ میں جو پورے گیا وہاں پہ کرمانی صاحب اللہ سلامت رکھے، ان کی ایک نظم یا علی میں ہوں بندہ تمہارا، وہاں دیکھا ہو کہ وہاں خالی یا علی میں ہوں خادم تمہارا، نہیں خادم نہیں، عبد بھی کہہ سکتے ہیں اپنے کو کہ ہم عبد علی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور آج کل تو پاکستان میں ایک رواجی چل گیا جو بچپن سے کسی اردو میں نہیں سنا، لیکن آپ تو سنتے ہی ہیں، بندہ 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 فلاں بندہ بندہ آیا تھا بندہ آیا تھا، مطلب آپ نے سنا ہوگا، ایک رواج چلا ہے، اب ہندوستان ہی پھیل گیا ہے۔ بہرحال اب کیا ہے اس کے مجھے پرکھنا، کہتے ہیں کہ نہیں بندہ کہتے ہیں، تو میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھیے گا، عبد کے معنی غلام کے بھی ہوتے ہیں، عبد کے معنی عبادت کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سے ایک آیت سے دلیل اور بات تمام۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ آپ نکاح میں یہ آیت سنتے ہیں، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایامہ کے معنی ہوتے ہیں کنیز کے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم میں غلام صالح ہیں۔ تو قرآن نے اب جہاں عبدیت کے ذمہ استعمال کیا ہے، وہاں کنیز کے مقابلے میں غلام کے بھی استعمال کیا ہے۔ جب اپنے کو عبد پروردگار کہتے ہیں تو وہاں صرف عبادت والی عبادت مراد ہوتی ہے، جب عبد علی کہتے ہیں تو اسے غلام علی ہمیشہ مراد ہوتا ہے۔ صلوات محمد، بات تمام، بات قرآن کی بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مولا کرے، بڑا عظیم ترین مہینہ شعبان کا وقت ہے، اس کی فضیلت انشاءاللہ کبھی پھر خطبہ جمعہ میں۔ اور جناب فضہ کا معمول یہ تھا بعد کربلا بھی کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ قید خانے میں بھی جب اہل بیت تھے تو اہل بیت کا معمول یہ تھا کہ جب قید خانہ ایسا مل جائے کہ جہاں نعوذ باللہ ذلت کے لیے دروازہ ایسا ہو کہ لوگ آئیں اور دیکھیں، تو بچوں کو بٹھا کر ہمیشہ اچھی تعلیم دیا کرتے تھے اہل بیت۔ پورے محلے میں ایک ریولوشن، اخلاقی انقلاب پیدا ہو جاتا تھا اس وقت جب اہل بیت بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے، اسی لیے اہل بیت کو قید خانہ بدلا جاتا تھا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ دنیا سے گئی تو اس وقت چوتھے امام بھی تھے اور جناب فضہ بھی تھی۔ اس کے بعد جب چوتھے امام علیہ السلام شام سے مدینہ آنے لگے اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے تو جناب فضہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہم نے تو شہزادے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا، کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے قبر جناب زینب پر چھوڑ کے چلے جائیے، اس لیے کہ اب میں یہیں پر خدمت کروں گی اور یہیں مجاور بن کے رہوں گی۔ تو شام میں جناب فضہ کا معمول یہ تھا کہ وہاں پر جو محلے کے لوگ تھے ان کو اخلاق کی تعلیم دینا، ان کا مورائل بلند کرنا، ان کو قرآن کی تعلیم دینا، اور اس کے بعد آ کر قبر کو صاف کرنا، پھر جناب زینب کی قبر پر کنیزی کرنا، اور
آپ کا کام یہ تھا کہ دوسرا یہ تھا کہ جب کوئی ادھر سے قافلہ گزرتا تھا تو آپ مشق میں پانی لے کر اور بیٹھ جایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ حسین پیاسے دنیا سے گئے جانے والوں، حسین کے نام کے اوپر تم پانی پی لو۔ یہ سبیل جو ہے یہ اس طریقے سے جناب فضا کی یاد بھی ہے، اس طریقے سے جناب فضا پانی پلاتی تھی، قرآن کی تعلیم دیتی تھی اور ثانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مجاورت کرتے۔ اللہ ہمیں بار بار زیارت نصیب کرے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں۔ اور اس کے بعد یہ آپ کا عالم تھا۔ ایک دن ایسا، اور پورے محلے کے لوگ جانتے تھے کہ یہ عورت خدمت کر رہی ہے سب کی، ایک دن ایسا بھی آیا کہ جس دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں آئی، معلوم ہوا کہ جناب فضا دنیا سے چلی گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جو آپ نے ایک چھوٹا سا اپنا مکان بنا رکھا تھا جھوپڑی نما، اس میں آپ کی روح نکل گئی۔ تمام عورتیں وہاں کی جمع ہوئی، باہر مرد جمع ہوئے کہ بڑی اچھی عورت تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی ہماری خدمت کی تھی، بڑی بہتر عورت تھی، یہ تو اولیاء اللہ میں سے معلوم ہوتی تھی۔ سب نے یہ کہا کہ ہم اس کو کفن دیں گے، ہم اس کے کفن میں حصہ لیں گے، بڑا باعث ثواب ہے۔ تمام عورتوں نے یہ بات شروع کی، تمام رؤسا جمع ہوئے، مردوں نے یہ بات اس دمشق میں شروع کی۔ لیکن جس وقت کے لوگ جمع ہو گئے، جمع ہوتے وقت لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک کوئی شہزادہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مدینے کی طرف سے آیا اور آنے کے بعد جلدی سے شہزادے کے انداز سے گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد کہا کہ تم عورت کو لاوارث نہ سمجھو، ہم اس کے وارث موجود ہیں، ہٹ جاؤ، ہم اسے دفن و کفن کے انتظام کریں گے۔ اور غسالہ کو بلاؤ جا کے۔ اس آپ کو معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ ہمارا 5واں امام تھا کہ جو آیا تھا فضا کے۔ دیکھیے صرف امام کے لیے خصوصیت ہے کہ غیب سے امام آتا ہے، یا سلمان کے لیے آئے تھے مولا علی، یا یہاں پر فضا کے لیے 5ویں امام آئے۔ آنے کے بعد آپ نے دفن و کفن کے انتظام، میرا دل کہتا ہے کہ فضا نے، کوئی روایت تو نہیں ہے کہ فضا کی روح نے آواز دی ہوگی، ہائے مجھے کہہ رہے ہو کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، تم ہمارے وارث ہو۔ ارے میرا شہزادہ کربلا کے میدان وارثوں کے درمیان بے گور و کفن پڑا تھا۔ بس ایک منٹ اور بات، تمام میری بھی گھڑی پر نگاہ ہے، یہ تقریباً 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اس سے کم میں کوئی کرتے ختم ہو جائے۔ اذان سے لے کے یہاں تک ایک فقرہ، جب جناب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نظر دی کہ جو غسالہ آئی تھی فضا کو غسل دینے کے لیے، تو کافی آپ نے رقم دی۔ جب کافی، اس جملے کو جب آپ یاد کریں گے روئیں گے، جب کافی رقم دی تو کہنے لگے کہ اے شہزادے اتنی رقم کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے 5ویں امام نے کہا کہ ارے ہم اہل بیت کسی کا احسان نہیں رکھتے، قید خانہ شام میں تم نے ایک بچی کی میت کو نہلایا تھا، وہ قرض ہمارے اوپر باقی تھا، ہم اہل بیت پر جس کا حق ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہم لا تنزع منی سالہ ما اعطیتنی ابدا، اللہم لا تسلب یدی ولا حسدا ابدا، اللہم لا تردنی بسوء استنقذتنی من ابدا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ ہر خیر عطا فرما حسد رب رحمہ کما ربانی صغیرا۔ کچھ لوگ سب بیمار ہیں، آپ دعا فرمائیں پڑھ، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابی فیض عباس ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم شمس الشموس فینس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بغزۃ، السلام علیکم مغز الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کہ ام لیلہ بنت ہاشم صاحب کے روح میں سارے صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ایک اعلان سماعت فرمائیں. ایک مومن کا انتقال ہو گیا ہے جن کی نماز جنازہ کل یہاں بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی. سید اختر عباس صاحب، اور ان کی میت بعد نماز جنازہ ایئرپورٹ لے لی جائے گی. ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان جائے گی. اس کے بعد جشن ولادت امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، 8 سپتمبر جمعے کو بعد نماز مغربین یہاں منعقد ہوگا. اعمال شب برات بعد نماز مغربین اور بعد اعمال شب برات جشن شروع ہوگا، جس سے میں شرکت کے لیے میری لینڈ سے ڈاکٹر یاسین تشریف لا رہے ہیں اور جشن کی صدارت جناب مولانا فارغ لطیف حسینی صاحب فرمائیں گے. یہ سیٹل ہے نا، ہم تو وہاں جائیں نا کل، تو ایئرپورٹ پہ آ جائیں گے.